اور جس سانحے کا آپ نے ذکر کیا وہ سوچ کے بھی بندہ کانپ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسائل ہیں کچھ. ہم نے 1970 میں بھی 16 دسمبر کو پاکستان کھو کے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم اپنے مسائل میں لگے رہے اور آج بھی نیشنل ایکشن پلان 16 کے بعد ہم نے 21 میں بھی دوبارہ بنایا. اور جہاں یہ سانحہ ہوا اب سے چند ہفتے پہلے وہاں کے ایک کیڈٹ کالج پہ پھر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور ہماری مسلح افواج کے لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے احسن انداز میں اس کو ناکام بھی بنایا, بچوں کو بھی بچایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے ہی لوگوں نے اس کے اوپر ٹرولنگ شروع کی کہ یہ واقعہ غلط ہے, یہ خود بنایا گیا ہے, فیبریکیٹ کیا گیا. لیکن یہ کون لوگ تھے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پھر ہمارے ہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہر چیز ایک ہی پارٹی پہ ڈال دیں. انہی کے ہمدرد, انہی سے پیسے کمانے والے اس کام پہ لگ گئے تھے اور پھر یہاں سے ٹویٹس, ری ٹویٹس, لائکس, سارا کام شروع ہو گیا. اب اصل بات یہی ہے کہ جب مسلسل ہماری بریفنگ بھی ہو رہی ہیں, بتایا بھی جا رہا ہے کہ کتنے ڈیلی بیسس پہ آپریشن, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, جو کائنیٹک آپریشن جو فوجی براہ راست آپریشن ہے وہ بھی ہو رہے ہیں. نان کائنیٹک پہ بلوچستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. کے پی میں گورنمنٹ کو اپنی پولیٹیکل مصروفیات سے فرصت نہیں مل رہی کہ وہ اس کے لیے بہت اچھے انداز میں کام کرے, جس پہ ان کے اوپر کویسچن بھی ہوتا ہے اور انہیں جواب بھی دینا چاہیے کہ جب آپ کے پاس پیسے بھی موجود تھے آپ نے اپنے لوگوں کو متحرک کیوں نہیں کیا. اب آپ سے سوال ہوتا ہے, آپ پھر بارڈر پہ ایف سی اور فوج پہ کویسچن کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کام جن کا ہے وہ کر رہے ہیں, جو دونوں کا کام ہے کہ سول آرمڈ فورسز بھی مل کے کام کریں. آپ کو سی ٹی ٹی کو مضبوط کرنا ہے. پورے پنجاب میں, پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے. ڈاکو اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن یہ تانے بانے سب دہشت گردوں کے ان کے ملتے ہیں کہ انریسٹ پیدا کیا جائے. قومی یکجہتی تبھی بنے گی جب سب لوگ اپنے اپنے سیاسی مفادات کو سائیڈ پہ رکھ کے قومی مفاد کو مقدم رکھیں گے. اور اس میں سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ جس کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے, جو حکومتیں ہیں مرکزی ہو یا صوبائی, سب سے پہلے تو انہی کی اپنی ذمہ داری ہے نا. پھر عام لوگوں کی طرف آتی ہے کہ وہ چھپائیں بھی نہیں اور لوگوں کے ساتھ جہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پہ تعاون بھی کیا جائے. کیونکہ میسیجز تو بڑے کلیئر دیے گئے ہیں کہ جی جو دہشت گرد آپ کی طرف آتے ہیں یا تو آپ ان کی اطلاع کر دیں, فوج پہنچ جائے گی, لا فورسز کے ادارے پہنچیں گے, یا آپ ان کو کہیں کہ وہ چلے جائیں, یا پھر آپ کو علاقہ فارغ کر دینا چاہیے تاکہ فوجی آ کے اپنا آپریشن کریں اور نکالیں. اصول کی بات یہی ہے کہ ہمیں تو سب کو بحیثیت پوری قوم یہ سمجھنا چاہیے کہ زخم رشتے رہیں گے اگر ہم سب مل کے قومی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ان دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے نہیں ہوں گے. صحیح. نوید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپریشن رد الفساد ہو, ضرب عضب ہو اور بنیان مرصوص ہو, ہمیشہ سے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, ہزاروں جانیں قربان کی ہیں, اور یہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی بار یہ سامنے افغان طالبان رجیم کے یہ رکھی گئی بات کہ اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دی جائے, لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ ان کی جانب سے جواب نہیں آتا. وہی سرگرمیاں اسی طرح سے جاری ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے اور ہماری سیاسی جماعتوں کا اس میں کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایمن, اگر دیکھا جائے 2001 سے لے کے جو ہے 2014 تک ہم نے درجنوں آپریشن کیے. انہی اس وقت قبائلی علاقے تھے یہ, ان میں کبھی المیزان سے سٹارٹ کریں تو پھر کبھی رائے راست اور کبھی رائے نجات اور کبھی شیردل اور کبھی خیبر 1 اور خیبر 2 اور خیبر 3, درجنوں آپریشن ہم نے کیے. لیکن ہم نے کب جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو کب ہم نے شکست دی؟ جب ساری قوم اکٹھی ہو گئی. جب یہ سانحہ اے پی ایس ہوا, یعنی پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال میں تو کہوں گا کہ سیاہ ترین دن وہ تھا, اور وہ ایک ریلینگ کال جو ہے وہ ثابت ہوئی. پوری قوم یکجا ہو گئی, پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی, اور جو اس کے نتیجے میں جو نیشنل ایکشن پلان آیا تھا وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے اوپر ساری پارٹیز کا کنسنسس تھا. اور اس کے بعد جو آپریشن ہم نے کیا آپریشن ضرب عضب کے نام سے, تو وہ ایک ڈیسائسو آپریشن تھا. اس میں ایک کنونسنگ وکٹری پاکستان کو ملی کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے, ان کی بوم میکنگ فیکٹریاں, ان کے ٹریننگ گراؤنڈز, ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, وہ سب کچھ ہم نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد ان علاقوں سے افغانستان کی طرف بھاگ کے وہاں جا کے انہیں پناہ گاہیں مل گئیں.
تو ایشو کیا تھا؟ جیسے میں نے کہا کہ پہلے اتنے آپریشن ہوئے تھے، اس میں اس طرح کی ہمیں وکٹری نہیں ملی تھی جو ضرب عزم میں ملی. وجہ یہ تھی کہ پوری قوم ایک جان ہو گئی تھی. تو ابھی بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. دیکھیں میں پہلے بھی بارہا اس شو میں کہہ چکا ہوں، دہشت گردی پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایگزسٹنشل تھریٹ یہ ہے. اگر یہ ساری پارٹیاں، ساری جماعتیں اپنے سیاسی ان کے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ سائیڈ پہ رکھیں، دیکھیں یہ ملک خدا نخواستہ نہیں ہوگا تو سیاست کہاں کا اقتدار. تو اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو دہشت گردی اس وقت ملک کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے. ہم نے ضرب عزم کے نتیجے میں جو وکٹری حاصل کی، جو کامیابی ہمیں ملی تھی، وہ جی ٹی ٹی میں بھی ثابت ہوئی کہ جی ٹی ٹی گلوبل ٹیررزم انڈیکس پہ پاکستان جو پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوا کرتا تھا وہ کہاں پہ آ گیا تھا کہ ٹیررزم آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. ہم نے صرف یہ تھا کہ وکٹری کا اعلان نہیں کیا تھا، ورنہ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ وکٹری ہمیں مل گئی تھی. ریزن یہ ہوا کہ اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان کے دو کمپوننٹ تھے، ایک کائنیٹک ایک نان کائنیٹک. جو کائنیٹک کمپوننٹ تھا وہ تو فوج نے کرنا تھا، وہ طاقت کا استعمال اور وہ ری کیپچر کرنا، ری بلڈ کرنا اور پھر وہ ہینڈ اوور کرنا سویلین ایڈمنسٹریشن کو، وہ تو فوج کے کرنے کے کام تھے، وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کر لیے. ایشو آیا جو اس کا نان کائنیٹک کمپوننٹ تھا، جو اسٹریٹجی کا نیشنل ایکشن پلان کا، جس کے تحت ہم نے جو ڈفرینٹ چیزیں کرنی تھیں، وہ جو ہے وہ سیولین کے کرنے کا تھا، وہ سیولین گورنمنٹ کا، وہ ایڈمنسٹریشن کے کرنے کا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا، ہم نے سلیک آف کیا، ہم جو ہے ہم شاید ہم نے اپنا گارڈ لوور کر دیا، ہم یہ سمجھے کہ جی دہشت گردی اب ختم ہو گئی ہے. یہ ہماری بھی اس وقت بھی میرے خیال میں یہ ایک ٹھیک سوچ نہیں تھی کہ جو طالبان ادھر ہیں وہ طالبان شاید اور ہیں، اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ شاید طالبان اور ہیں. حقیقت میں یہ دونوں طالبان کا جو ایڈیولوجیکل فاؤنٹین ہیڈ تھا، جو نظریاتی بنیاد تھی، وہ ایک تھی. یہ دونوں جو ہے ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. ہم یہ سمجھ پائے کہ جی افغانستان میں افغان طالبان آئیں گے تو ہمارے سیکیورٹی کنسرن ایڈریس ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوئے. اب بھی پاکستان کو سب سے پہلے تو ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنے اختلافات کو سائیڈ پہ رکھ کے پالیٹکس کرتے رہیں گے. آپ کا ملک ہے، آپ پالیٹکس کرتے رہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان کے وجود کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہاں پہ گورنمنٹ کے میں گورنمنٹ کسی اور کی ہے، یہاں پہ اور ہے. اکٹھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کو پھر ختم کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے. ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہم آہنگی ہو پائے گی، سیاسی ہم آہنگی، اور کیسے سے متحد ہو پائیں گے، اس ایک پیج پر کیسے آئیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کر کھڑے ہو کر لڑنا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے؟ ایمن، دو مسائل ہمارے بہت بڑے ہیں. ایک تو ہم بلیم گیم سے باہر نہیں نکلتے، ہمیشہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ فلان ٹائم پہ اس نے ہمارا بیڑا کر دیا، اس وقت اس کو سمجھایا. دوسرا اپروچ ہماری ٹھیک نہیں ہے، اور تب اپروچ یہ ہے کہ میں آپ کے سارے حقوق چھین لوں اور پھر آپ سے کہوں کہ نہیں، آپ نے ہر حال میں میرا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. وہ جو ایک سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے، آپ نے اس کا مینڈیٹ چھین دیا، اب اس کا فالوور، اس کا ووٹر، اس کو تسلی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیں وہ بھی ہو گیا، پھر اس کا چیف منسٹر وہاں الیکٹ ہو گیا، آپ اس کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے. ہاں، آپ ڈرا کے خوف سے تو ٹھیک ہے کر لیں، مطلب ایک بندہ خاموش ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی بولے گا نہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ ہو جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. آپ ڈرا دھمکا کے خاموش تو کرا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کو دل سے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں قومی ہم آہنگی کی، سیاسی یکجہتی کی. اے پی ایس کے بعد اسی لیے کامیاب ہوا وہ آپریشن کہ پوری قوم کو لگا کہ نہیں، ایسی کی تیسی ان دہشت گردوں کی، ان کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. وہ ایک موقع تھا. پھر آپ نے ایک اور موقع آیا جب انڈیا کے خلاف آپ کی وہ جنگ ہوئی، اس میں پوری قوم پھر ساتھ آ گئی، کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا.
لیکن اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جب فیز گزرے گا وہ پھر چیزیں اسی طرح سے آئیں گی, سیاسی اختلاف پھر آئیں گے. جب آپ یہ طے کر لیں کہ جی ہاں ایک سیاسی قوت کو تو ہم نے بالکل ختم کر دینا نا, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ ایک مرحل افتخار چودھری صاحب نے وہ ایک فیصلہ دیا تھا وائڈ اب نیشیو, وہ بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت, وہ ٹرم مشہور ہوئی تھی کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو جب آپ وجود تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں, دل سے ساتھ دیں. ساتھ تو بظاہر تو ہر بندہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے. میں آپ